دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد وآل محمد باواز بلند صلوات آواز دینا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحسن ماءه العادون الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله آسن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صلوات اس سے بھی بلند آواز میں صلوات پڑھی جا سکتی ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں میری نظر میں سب سے بڑا کنجوس وہ شخص ہے جو آل محمد پر بآواز بلند صلوات بھی نہ بھیج سکے بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ کا اپنا بیٹا اپنا بھائی آپ کی نظروں کے سامنے پروان چڑھنے والا کوئی علمی دعویٰ نہیں کوئی بات نہیں چند باتیں آپ کو سبق کے طور پر سنانے آیا ہوں اپنا بیٹا سمجھ کر ہر چہرہ میرا جاننے والا ہر چہرہ میرا آشنا ہر بندہ میں نام لے کر مخاطب کر سکتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ بڑے طویل عرصے کے بعد تعلیمی مصروفیت سے فری ہو کر یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا ہے تو جو چند لمحے ہیں اپنا سمجھ کر تھوڑی سی توجہ فرما لیجئے گا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے بس اس کا ترجمہ اور نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں بعد میں بڑے میرے اچھے بھائی ذاکر رکن صاحب بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے توجہ چاہیے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا علی جاگنا یار جاگنا میں نے آپ کا وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا یعنی اس کا مطلب یہ ہے وَإِذْ پہ مولا کے ممبر کی قسم ہے پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی اس وقت بھی تھا جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا یا دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری یا ترجمہ صرف کر کے آگے گزر رہا میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کیا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بس آپ کی توجہ یہاں تک چاہیے. اس کا مطلب قرآن نے میرا ساتھ دینا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا اپنے علاقے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے قرآن نے طے کر دیا کہ وہ ظالم ہے. جو شرک کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور جو شرک کرتا ہے اسے کہتے ہیں مشرک. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ شرک کیا وہ ایک مرتبہ ظالم بنا. یا علی یا علی یا علی. میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا. خالد صاحب، میں نے جس نے ایک مرتبہ شرک کیا وہ ایک مرتبہ ظالم رہا. بابر بھائی دیکھنا میری طرف. جس نے ایک طرف، یہ مطلب یہ ہے کہ میں سب کے نام لے کر مخاطب کر سکتا ہوں. جس نے ایک مرتبہ شرک کیا وہ ایک مرتبہ کا ظالم بنا. جس نے 2 مرتبہ زندگی میں شرک کیا وہ 2 مرتبہ ظالم بنا. جس نے 1 سال شرک کیا وہ 1 سال ظالم رہا. جس نے 10 سال شرک کیا وہ 10 سال ظالم رہا. جس نے 20 سال شرک کیا وہ 20 سال ظالم رہا. جس نے 35 سال شرک کیا وہ 35 سال ظالم رہا. جس نے 40 سال شرک کیا، آئے ہائے یا علی یا علی. سلامت رہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے آئے داری. اچھا جی، یہ بات طے ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ مشرک، دیکھنا بھائی، مشرک سب سے بڑا ظالم. مشرک، یہ بات ذہنوں میں محفوظ ہوگی. آؤ قرآن پڑھتے ہیں. وَإِذَا ابْتَلَىٰ، پھر قرآن نے پکار کر کہا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور میرے حبیب یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا اے ابراہیم، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام مقرر کیا. جیسے ہی ہم نے ابراہیم کو تاج امامت سے نوازا ویسے ابراہیم نے اپنے دامن امامت کو پھیلا کر کہا وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار کے یہ عہدہ امامت میری نسل میں بھی جائے گا. آواز آئی ہاں، لا ينالو عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے. اللہ جانے آپ بھی آپ کی سوچ میں بیٹھے سن رہے ہو. مشرک سب سے بڑا ظالم ہے اور ظالم امام نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زندگی کے ایک لمحے میں بھی شرک کیا ہے وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. توجہ ہے میری. جس نے زندگی کے، جاؤ یہ خود تلاش کرتے رہو کہ کس نے شرک کیا، کس نے کفر کیا. اس سے میری بحث نہیں، لیکن محمد کے بعد ہم جس علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں اس کی طہارت ظاہریہ کی گواہی، اس کی طہارت ظاہریہ کی گواہی مسجد النبوی کے بعد خانہ کعبہ سے ملی. اس کی طہارت باطنیہ کی گواہی آیت تطہیر کے بعد علی خود منبر کوفہ پر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں. اور لوگوں سنو اور یاد رکھو، لم اشرک باللہ طرفۃ عین ابدا. بت بنا کر بیچنا اور ان کی کمائی پر پروان چڑھنا یہ اور بات ہے. ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی نہ کرنا یہ ابو طالب کے بیٹے کا کام. لم اشرک یہ سب کے سب. یار ہم پاگل ہیں، ہم جو علی کو مانتے ہیں. آپ کبھی ہمارے پارا چنار میں ہمارا قتل کرتے ہو، کبھی لالیسن میں ہمارا قتل کر دیتے ہو. ہم نے بھنگ پی کے علی کو مانا ہے. ان کا ارادہ دیکھو، ان کا قول دیکھو، وما تشاؤنا، ان کا قول دیکھو وما ینطق عن الحق. ان کا فعل دیکھو، وما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما. میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. پھینکنے والا رسول.
لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ ان کا ارادہ دیکھو، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ شیطان کے متعلق کہہ رہا ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ان کے متعلق کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو پھر سوچنا، جن کے دلوں میں شیطان وسوسے پیدا کرے وہ اور ہوتے ہیں، جن کا ارادہ اللہ کا ارادہ بنے وہ اور ہوتے ہیں۔ لو بھئی، آپ کی توجہ یہی تک چاہیے، بس 5 یا 7 منٹ میں نے اور آپ کو رحمت دینی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، آپ کے اے آل محمد تم نہیں چاہتے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کیونکہ تھوڑے سے ان کو جلدی ہے، اس وجہ سے میں جلدی پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے نا میری؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے، خالد صاحب دیکھنا میری طرف، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کے اور میرے ساتویں امام، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد، آپ کے اور میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا ابن رسول اللہ یہ دو آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ، اب جتنے بندے خاموش تھے وہ میری بات پہ خاموش تھے، اب میں پڑھنے لگا ہوں امام کا فرمان، اب کوئی نہ بولے یا نہ سمجھے، وہ جانے اور امام جانے۔ مولا فرما رہے ہیں، اس سے پوچھا مولا ہم اس آیت سے کیا سمجھیں؟ کچھ بات آہستہ بھی کرنی چاہیے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم اس آیت سے کیا سمجھیں کہ آل محمد تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، اسے نوٹ کر لو، اگر میرا حوالہ غلط ہو میں آپ کا مجرم، مولا کا مجرم تفسیر صافی جلد نمبر 5 عربی میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اب کوئی عزیز، کوئی مولانا، کوئی طالب علم یہ کہے کہ مولوی تھا، خطیب تھا، جلدی میں آ کر پڑھ گیا، نہیں، میں حوالہ پھر دے رہا ہوں، تفسیر صافی جلد نمبر 5۔ آپ کے اور میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم اس آیت سے کیا سمجھے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں سن سکتے ہو تو سن لو، لکھ سکتے ہو تو لکھ لو، ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موعدا لارادتہ، بتحقیق اللہ نے ہم اماموں کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظاہر ہونے کا مرکز بنا دیا۔ ارادہ وہاں ہوتا ہے، ظاہر یہاں ہوتا ہے۔ ارادہ وہاں ہوتا ہے، ظاہر جہاں ہوتا ہے۔ اور تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اور جب اللہ جیسی عظیم ذات، جب اللہ جیسی کریم ذات اپنا ارادہ ان کے وسیلے کے بغیر ظاہر نہیں کرتا، اور 2 ٹکا کے ملا تیرا ایمان ان کے بغیر مکمل کیسے ہو جائے؟ یہی وجہ ہے، آخری جملہ اور تاریخی نعرہ، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، سارا مضمون چھوڑ، جب خلافت کا انتخاب ہو چکا، توجہ ہے میری طرف، سقیفہ پریشان نہ ہونا، آخری جملہ، جب خلافت کا انتخاب ہو چکا سقیفہ بنی سعدہ میں، تو اب میں پوری تاریخ ایک جملے میں سمیٹ کر جا رہا۔ خلافت علی اپنے امامت کے فرائض انجام دے کر رسول کو دفنانے کے بعد علی سقیفہ میں قدم علی نے پہلا رکھا۔ نیاز مولا پوری تاریخی ذمہ داری کے ساتھ، پوری تاریخی ذمہ داری کے ساتھ علی نے جب یہ احتجاج تبرسی میں بھی انکل جی یہ واقعہ موجود ہے، اور مرزا سلطان دہلوی نے البلاغ المبین میں بھی یہ واقعہ لکھا۔ علی داخل ہوئے سقیفہ میں، جب خلافت کا انتخاب ہو چکا، علی نے دائیں دیکھا، آپ جملے کا لطف لینا،
علی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، دائیں بائیں بابر بار دیکھ کر کہتے ہیں اچھا انہیں تم نے امیر بنایا ہے، انہیں تم نے وزیر بنایا ہے۔ ہائے ہائے یا علی یا علی یا علی۔ یہاں پر میرے مولا کا پورا خطبہ ہے، پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ پڑھ کر آپ کے دعاؤں کے سائے میں منبر بھائی کے حوالے کروں گا۔ مولا ان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اچھا انہیں تم نے امیر بنایا، انہیں تم نے وزیر بنایا ہے۔ مولا ان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ جعفر طیار کے بھائی یہ ہیں۔ خدا کی قسم کوئی ہاتھ پاؤں کی ذاکری نہیں، کوئی منت نہیں، کوئی سماجت نہیں۔ اگر علی یہاں سے نکل کر ہونٹوں پہ آ جائے تو بے شک بولنا، نہیں تو چپ رہنا۔ علی ان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ جعفر طیار کے بھائی یہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان کا بھائی جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تصدیق رسالت انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کافروں کے بچوں سے، مشرکوں کے بچوں سے نبی کو یہ بچاتے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تصدیق رسالت انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دعوت ذو العشیرہ میں نبی کی نصرت کا وعدہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ نبی نے انہیں اپنا بھائی بنایا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ نبی نے انہیں اپنا وصی بنایا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ نبی نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ شب ہجرت کی رات نبی کے بستر پر سو کر انہوں نے نبی کی جان بچائی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ فاتح احد یہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ فاتح بدر یہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ احد میں پلٹ کر حملے انہوں نے کیے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جنگ خندق انہوں نے فتح کی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر انہوں نے فتح کی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مرحب کو انہوں نے مارا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اندر کو انہوں نے مارا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ حارث کو انہوں نے مارا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ نبی کے لشکر کے علمبردار یہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مفسر آیات قرآن یہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بیر علم سے یہ پانی لے کر آئے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جنوں کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تارا ان کے دروازے پر ٹوٹ کر گواہ بن کر آیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بطول ان کی دلہن بنی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ حسین ان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ مالک کائنات یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مالک تدہیر یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ نقطہ بائے بسم اللہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام العارفین یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام المتقین یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ آمد کیا آدم کی توبہ قبول کرانے والے یہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے یہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والے یہ ہیں۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں مجھے بطول کی چادر کی عزت کی قسم ہے، میں نکاح والا، میرا باپ نکاح والا، میرا دادا نکاح والا، کیا تم میں سے بھی کوئی نکاح والا ہے؟ سلامت رہو، سلامت رہو، آباد رہو، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے۔ اسی علی کو منوانے کے لیے علی بیٹیاں بازاروں میں زخمی ہوتی۔ اجرکم من اللہ، جو پاک بی بی ہے نا وہ ہم سے زیادہ ان کے فضائل جاننا چاہتے، وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی۔ مجھے یہ مثل قرآن میرے سر پر ہے بابر بھائی، آپ جانتے ہو میں نے کبھی قرآن سر پہ نہیں اٹھایا۔ تاریخ خالد بھائی یہ کہتی ہے کسی بھی نبی کی امت نے اتنا نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا محمد کی امت نے محمد کی بیٹیوں کو مارا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، یہی گریہ ہے، یہی ہر آنکھ تار ہوگی، ہر آنکھ تار ہوگی۔ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں علی کی بیٹیاں زخمی تھی، علی کی بیٹیوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ سن کر برداشت نہیں کر سکتے، آپ یہاں میرے اوپر رومال پھینکو نا، میں اسے ہاتھوں سے روکوں گا۔
میں اسے ہاتھوں سے رکھوں گا. ذرا اپنے ذہن کو شام کے بازار میں لے جانا. علی کی بیٹیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پتھروں کی بارش ہو رہی تھی, زخمی ہاتھوں سے علی کی بیٹیاں زخمی ہوتی رہی. مجھے غازی کے علم کی قسم ہے, مجھے پاک منبر کی قسم ہے, صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی. جب علی کی بیٹیاں پہنچی ہیں شام کے بازار میں, ان بے غیرت عورتوں نے گرم کھولتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پر پھینکنا شروع کیا. ان کمینی عورتوں نے علی کی بیٹیوں پر جلتے ہوئے کپڑے پھینکنا شروع کیے. جب بازار گزرنے کے بعد سجاد فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان میں اکبر کی ماں کون. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. آخری جملہ, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں, جتنے سید بیٹھے ہو, جتنے سید ماتمی بیٹھے ہو, مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں مولا سجاد کی, اگر کسی کا دل دکھے میں معافی چاہوں گا. مولا سجاد فرماتے ہیں جو عزت دار بندے بیٹھے ہیں, جن کی بیٹیاں ہیں, مالک ان کی عزتیں حفاظت کرے, محفوظ کرے. مولا سجاد فرماتے ہیں بابر بھائی, بازار میں ایک ایسا وقت بھی آیا, بازار میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب شامی کریم, شامی حرامی زینب کو رشتہ نہیں دیتے تھے, آگے اگلے والے رشتہ نہیں دیتے تھے, پیچھے والے دھکا مارتے تھے. سجاد تڑپ تڑپ کر کہتے تھے آگے نہ آنا, آگے نہ آنا, یہ یوں طاہرہ کن تطہیرہ کا خاندان ہے. سید سجاد جسے ماتم کر رہا ہے, سید سجاد کہتے ہیں شام کے بازار میں میری بھپھی زمین پر گر پڑی. شمر بے غیرت تازیانہ لے کر سجاد کے پاس آیا. اب وہ بندہ ماتم ضرور کرے گا جس کے دل میں بی بی کی عزت ہے. یہ بے غیرت سجاد کے پاس تازیانہ لے کر آیا اور سجاد سے کہتا ہے سجاد پھپھی سے کہو ذرا جلدی اٹھے, کیونکہ بازار میں دربار میں ملک ملک کے لوگ زینب کے انتظار میں کھڑے ہیں, اور ملک ملک کے بندے اللہ لعنت اللہ